ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 12 تبلیغ اور دعوت اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو آپ کس طرح ایک ایک آدمی کے پاس ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ سب سے پہلے مردوں میں مسلمان کون ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو کیا یہ وظائف وغیرہ میں مشغول رہے یا کوئی اور کام کیا؟ نبوت ملنے کے بعد کتنے عرصے تک پوشیدہ حالت میں آپ دعوت اسلام دیتے رہے اور اس عرصے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر تبلیغ کرنا کس وقت شروع کیا؟ جب آپ پوشیدہ حالت میں دعوت دیتے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ کس جگہ رہا کرتے تھے؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر جن جن لوگوں میں قابلیت اور صلاحیت پاتے تھے ان کو ہم خیال بنا کر مسلمان ہونے پر آمادہ کرتے تھے۔ آزاد مردوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آزاد عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ اہلیہ شہنشاہ عالم کی مقدس ملکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آزاد بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور باندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ باندی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئیں۔ ان حضرات کا سب سے پہلے ہی آواز پر ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اعلیٰ پاکیزگی پر قوی دلیل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی ذرا سی باتوں سے پوری طرح واقف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ والا طرز تاریخ لڑکپن سے دیکھ رہے تھے۔ ان حضرات نے مسلمان ہونے کے بعد فوراً ہی آہستہ اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں حضرت بلال، حضرت عمر بن عباسہ، خالد رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اسلام کے حلقہ بے گوش ہو گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے تھوڑے ہی عرصہ میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے بزرگ حضرات مسلمان ہو گئے، جن کو اگر اسلام کی جڑیں کہا جائے تو بجا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں حضرت کی چچی یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ سچائی، اخلاق اور ایمانداری کے زور سے اسلام پھیلا، ورنہ ایک دو آدمی کی کیا ہمت تھی کہ کسی غیر کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرتا، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب دنیا ان کی دشمن ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات کی اس خطرناک زمانہ میں کوششوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تمام مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے ہمیشہ جان توڑ کوشش کرتا رہے۔ اسلام کی دعوت پوشیدہ حالت میں تقریباً 30 برس تک جاری رہی۔ اس عرصہ میں تقریباً 30 آدمی ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان کہاں رہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کے کنارے پر ایک مکان تجویز فرما دیا تھا۔ عموماً مسلمان اسی میں رہا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم اسلام سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ آج کے ہمارے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے بموجب اول پوشیدہ طور پر مسلمان بنانا شروع کیا۔ تقریباً 30 سال اسی طرح اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ جو حضرات مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا فرض محسوس کیا اور فوراً دوسروں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اسی طرح آہستہ 3 سال کے عرصہ میں تقریباً 30 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جن سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ ان کا اسلام لانا روشن دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ روحانی اور اخلاقی طاقت نے لوگوں کو اسلام کا عاشق بنایا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ کھلا احکام اسلام کو بموجب عبادت کر سکیں، مجبوراً چھپ کر اسلام کے احکام کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ یہ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی قسط نمبر 12۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔